بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اپنے نصاب حکمت کی جو فہرست بنائی گئی تھی اس فہرست میں ایک عنوان ہے اخلاق، حسن اخلاق، مکارم اخلاق، جو بھی اس کا عنوان لگا لو۔ تو اخلاق پر گفتگو یہ بھی اس کے عنوانات میں سے ایک عنوان ہے، اور شریعت کے 5 اہم شعبے ان شعبوں میں سے ایک اہم شعبہ ہے۔ شریعت کے تمام حصوں کو اگر 5 شعبوں میں تقسیم کریں تو عقائد، عبادات، اخلاق، معاشرت، معاملات، تو ان 5 شعبوں میں ایک اہم شعبہ ہے اخلاق، اور یہ تمام انبیاء کی مشترکہ تعلیم ہے۔ اخلاق کی تعلیم تمام انبیاء کی مشترکہ تعلیم ہے، اور حکماء بھی اس کی تعلیم دیتے ہیں، وہ بھی کچھ اچھے اخلاق سکھانے کی کوشش کرتے ہیں اپنے لوگوں کو، اور بہت سے خاندان بھی اپنے اپنے خاندان والوں کو، اپنے گھر والوں کو کچھ اپنے گھریلو اخلاق بھی سکھاتے ہیں کہ ہمارے گھر کی تربیت یہ ہے، ہم لوگ لڑتے نہیں، ہم لوگ گالی نہیں دیتے، ہم لوگ ایسا نہیں کرتے۔ تو گھریلو اخلاق بھی ہوتے ہیں، خاندانی اخلاق بھی ہوتے ہیں، اور رسمی اخلاق بھی ہوتے ہیں جو انسان خود بنا لیتے ہیں آپس میں تعلقات کے لیے، جیسے کہ آج کل کاروباری اخلاق ہے، کاروباری اخلاق سکھایا جاتا ہے، ایسے ہی ملازمت کے اخلاق ہیں۔ تو یہ اخلاق ایک سبق ہے، ایک لفظ ہے جو بولا جاتا ہے بکثرت اور برتا بھی جاتا ہے بکثرت، لیکن اس باب میں بھی اسلام کی تعلیمات ہیں کچھ، اور بہت اہم تعلیمات ہیں، اور ان کے اچھی طرح نہ سمجھنے کی وجہ سے ہم دوسروں کے جو اخلاق کا نظام ہے اس سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ اسلامی اخلاق میں بنیادی طور پر یہ سمجھنا ضروری ہے، اور اسی لیے اس کو نصاب حکمت کا حصہ بنایا گیا کہ اسلامی اخلاق کی تعلیم جب دی جائے تو سب سے پہلا سبق یہ ہونا چاہیے کہ ایمان کے بغیر اس اخلاق کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ایمان کے بغیر اخلاق کا تصور ہوتا ہی نہیں ہے۔ ٹھیک، کیوں نہیں ہوتا ہے ہم اس کی وضاحت کر سکتے ہیں، اس پر بحث کر سکتے ہیں، لیکن اخلاق کے لیے ایمان لازم ہے، بمنزلہ سر کے ہے۔ سمجھ گئے نا؟ جیسے کہ ایمان کے لیے اخلاق بمنزلہ سر کے ہے، ایسے ہی دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہے۔ ایمان ہو تو اخلاق بھی ہو، اخلاق ہو تو ایمان بھی ہو۔ اگر کسی شخص کے پاس اخلاق کی کچھ تعلیم ہے، یعنی اخلاق کا کچھ اثر ہے، اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو آرام ملتا ہے، لوگ خوش ہوتے ہیں، لیکن ایمان نہیں ہے تو اس کے اخلاق کا فائدہ دنیا ہی تک ہے، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور ہم یہ بات پہلے کہہ چکے ہیں کہ جس علم کا تعلق آخرت سے نہ ہو وہ علم ہی نہیں ہے۔ اس لیے اس دنیا میں جس عمل کا رشتہ آخرت سے نہ جڑے وہ عمل اللہ کی نظروں میں عمل ہی نہیں ہے۔ تو ایسے ہی اخلاق کا معاملہ بھی ہے کہ اخلاق بھی ایک انسانی طبیعت اور کیفیت کا نام ہے، اور اس کیفیت کا تعلق جب تک ایمان سے نہیں جڑے گا، علم سے نہیں جڑے گا، اس وقت تک اخلاق بنے گا نہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہو گئی۔ اس لیے کسی غیر مسلم میں جو اخلاق ہو تو وہ اخلاق کی شکل ہو سکتی ہے، اخلاق نہیں ہو سکتے۔ یہ اتنی بات ہو جانے کے بعد اب دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کے بارے میں کیا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے نبی کے بارے میں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ بڑے اخلاق کے حامل ہیں۔ آپ کے اخلاق کی تعریف کی، فرماتے ہیں وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ اگر آپ سخت گو ہوتے، سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے پاس آتے ہی نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اخلاق والے ہیں،
تب آپ کے پاس لوگ آئے، نرم دل ہیں، نرم گفتگو کرنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، حدیث شریف میں ہے انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس لیے مبعوث کیا کہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کروں، اخلاق کے وہ گوشے اور شوشے جن کا بیان رہ گیا تھا میں ان کی تکمیل کر دوں۔ تو دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جس طرح سے اس لیے ہوئی ہے کہ آپ لوگوں کو تعلیم دیں، انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر کے مبعوث کیا گیا ہوں، ایسے ہی آپ نے فرمایا کہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھی بھیجا گیا ہوں۔ تو وہ مکارم اخلاق کیا ہیں ان کا جاننا اور سمجھنا بھی ضروری ہے، اور اس کو یہ سمجھنا کہ جب خانقاہ میں سے تعلق قائم کریں گے، کہیں مرید ہوں گے تب سمجھیں گے، یہ ایک طرح سے اس علم کو جو حاصل کیا ہے مدرسے میں، اس علم کو تم محدود کر رہے ہو، یعنی تم نے یہ سمجھا کہ اخلاق کی بحث کا تعلق علم سے نہیں ہے، حالانکہ اخلاق کی بحث کا تعلق علم سے ہے۔ تمہارے اساتذہ نے تمہیں پڑھایا ہوگا قرآن پاک کی آیتوں کا ترجمہ کرتے وقت بھی اور حدیثوں کا ترجمہ کرتے وقت بھی، لیکن اس پر زور نہیں دیا ہوگا، اس بحث کو مکمل نہیں کیا ہوگا یہ سوچ کر کے کہ تم جب کسی خانقاہ میں جاؤ گے تو تکمیل کرو گے۔ حالانکہ اس کے دو حصے ہیں، ایک علمی تکمیل ہے، ایک عملی تکمیل ہے۔ تو علمی تکمیل تو مدرسے میں ہو جانی چاہیے تھی، یعنی وہاں پر اخلاق کے تمام شعبوں کی پوری تعلیم طالب علم کو کرا دینا چاہیے تھا۔ یہ جو نماز پہ بحث کرتے ہیں نا، وضو کے مسائل میں ائمہ اربعہ کا جو اختلاف ہوتا ہے، اس اختلاف پر بحث کرتے کرتے پورا سال نکل جاتا ہے، اور معاشرت اور اخلاق کی تعلیم پر گفتگو نہیں ہو پاتی، یہ کم ہو پاتی ہے۔ اس پر بھی گفتگو کرنے کی ضرورت ہے کہ تمام دنیا بھر کے سکھائے ہوئے اخلاق کے مقابلے میں شریعت کا سکھایا ہوا اخلاق کیوں کامل ہے، اس پر بھی بحث کرنی ضروری ہے۔ ایک ہے ہمارا ائمہ اربعہ کا آپس کا اختلاف امت کے اندر کا، ایک ہے ساری دنیا والوں کے مقابلے میں ہمارے کسی حکم شرعی کی تشریح و توضیح، تو وہ بھی ایک گفتگو آنی چاہیے کہ فلاسفہ نے کچھ اخلاق سکھائے ہیں، کچھ حکماء نے سکھائے ہیں، کچھ انبیاء سکھاتے ہیں، تو انبیاء کے اخلاق میں اور اس میں کیا فرق ہو جاتا ہے، یہ سمجھنا ضروری ہے۔ اس کے لیے یہ تمہید لمبی کی گئی ہے تاکہ تم اس سوال کو اہمیت دو۔ سوال کو اہمیت دو گے تو اس کا جواب تلاش کرنے کے لیے تمہارے پاس پوری زندگی پڑی ہوئی ہے، اور مطالعہ کرنے کے لیے تمام کتابیں موجود ہیں، قرآن پاک اور اس کی تفسیریں، اور حدیث پاک اور اس کی تشریحات، اور بزرگوں کی کتابیں، اور اخلاق کے موضوع پر لکھے ہوئے مضامین، یہ سب کے سب تمہارے سامنے آ جائیں گے، لیکن تمہیں پہلے اس سوال کو اپنے ذہن میں پیدا کرنا پڑے گا، یہ پیاس جگانی پڑے گی کہ تمام دنیا کے مقابلے میں انبیاء کے سکھائے ہوئے اخلاق کی اہمیت زیادہ کیوں ہے، اور حقیقی اخلاق یہی کیوں ہے، دوسرے اخلاق کو ہم اخلاق کیوں نہیں کہہ سکتے۔ تو جب سوال پیدا ہوگا تو جواب تلاش کرو گے اسی رخ پر، تو انشاءاللہ تم اس حقیقت تک پہنچ سکو گے۔ اب دیکھو اخلاق کے باب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جو ہیں وہ اگر ہم تم کو سنانے بیٹھیں تو بہت لمبی بحث ہو جائے گی، لیکن پھر بھی کچھ اخلاق کچھ اس کے سن لو۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، عرض کیا کہ اللہ کے رسول دین کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ حسن خلق۔ تو پھر وہ تھوڑی دیر کے بعد دائیں طرف سے مجمع ہوگا، تو سامنے سے آیا اور پوچھا، پھر پلٹ کر کے وہ دائیں طرف سے آیا، پھر آ کر کے پوچھا دین کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حسن خلق۔ پھر وہ اٹھا، وہاں سے اٹھ کر کے پھر ایسے گھومتا ہوا ایسے بائیں طرف، سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص بدل جائے، یعنی آپ کی نظروں میں شخص بدل جائے تو جواب بدل جائے، تو اس نے بائیں طرف سے آ کر کے پوچھا کہ دین کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حسن خلق۔ پھر اس نے پشت سے سوال کیا، یعنی اپنا چہرہ چھپا کر کے سوال کیا،
تو پھر آپ نے یہی فرمایا کہ حسن خلق، بلکہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ کیا سمجھتے نہیں دین اسی کا نام ہے کہ تم غصہ نہ کیا کرو۔ تو اب دیکھو ایک شخص ہے، ایک صحابی ہیں، وہ آ کر کے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول مجھے نصیحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا جہاں بھی رہنا اللہ کے تقوی کا لحاظ رکھنا، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ انہوں نے کہا کہ کچھ اور نصیحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کر لیا کرنا، وہ گناہ کو مٹا دے گی۔ کہنے لگے کچھ اور نصیحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں سے اچھے اخلاق سے ملنا۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ نیکی حسن خلق ہے، اور گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے، یعنی ہر گناہ کی خاصیت یہ ہے کہ وہ دل میں کھٹکتا ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں۔ تو اب دیکھو یہاں پہ آپ نے نیکی کی تعریف نماز سے، روزے سے، زکوٰۃ سے، حج سے نہ کر کے آپ نے صرف حسن خلق سے کی۔ ایسا کیوں کیا آپ نے؟ اس لیے کہ حسن خلق جو ہے وہ حقیقت میں تمام دین کا خلاصہ ہے، اور ابھی جب ہم اس کی تشریح کریں گے، اس کی حقیقت بیان کریں گے تو تم دیکھو گے بھی۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی ترازو میں قیامت کے دن اچھے اخلاق سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی۔ ٹھیک؟ تو قیامت کے دن میزان عمل میں تم نے سنا ہوگا کہ کلمہ طیبہ سب سے بھاری چیز ہے، زمین اور آسمان اس کے مقابلے میں ہلکے پڑ جائے، لیکن حسن خلق کو آپ نے فرمایا کہ سب سے بھاری چیز میزان میں یہ ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کلمہ طیبہ میں وزن جو آتا ہے، کلمہ طیبہ کا وزن حسن خلق کے ساتھ ہے، اور حسن خلق میں وزن کلمہ طیبہ کے ساتھ ہے۔ یہ بات ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ دونوں میں ایک دوسرے کے ساتھ لازم ملزوم کو تعلق ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا ایک مرتبہ، آپ نے فرمایا کہ بدخلق آدمی کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ جو آدمی بد اخلاق ہو وہ اگر کوئی گناہ کرے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ بتاؤ، توبہ کا دروازہ تو بند نہیں ہوا، لیکن بدخلق آدمی اگر توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول کیوں نہیں ہوتی ہے؟ تو اس لیے تمہیں اخلاق کو اور بد اخلاقی کو سمجھنا پڑے گا۔ اب اس کی جب تعریف کرو گے اخلاق کی، سلام، جب اس کی تعریف کرو گے تو تعریف میں یہ بات ذہن میں رکھو کہ ایک ہوتا ہے خلق اور ایک ہوتا ہے خلق۔ خلق کہتے ہیں ظاہری ڈھانچے کو، جو ہمارا ظاہر میں ڈھانچہ ہے یہ خلق ہے، اور جو اس ڈھانچے کے اندر ہمارے باطنی اخلاق ہیں، باطنی مزاج اور کیفیت ہے، یہ کیا کہلاتا ہے؟ خلق۔ اب جیسے ایک آدمی ہے، وہ ظاہری اعتبار سے اس کا ایک ہاتھ ذرا سا لمبا ہو گیا زیادہ، تو کہا جائے گا نا کہ بدخلق ہو گیا۔ ناک تھوڑی زیادہ چپٹی ہو گئی یا ناک زیادہ اٹھ گئی تو کیا کہیں گے؟ بدخلق ہو گیا۔ لیکن وہی آدمی، اس کے اخلاق جو اندر ہیں ان میں اگر کسی چیز کی کمی زیادتی ہو گئی ہے تو وہ کسی کو دکھائی تو دیتے نہیں ہیں، آثار سے پتہ چلتے ہیں۔ تو جب آثار سے پتہ چلتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ بڑا بدخلق ہے۔ اندر سے دکھائی نہیں دے رہا کہ آدمی اندر سے اچھا ہے کہ برا ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ یہ آدمی بہت بدخلق ہے۔ تو بدخلق اور بدخلق سمجھ گئے نا؟ ظاہری شکل و صورت میں بگاڑ ہو تو بدخلق ہے، اور اندرونی باطنی سیرت میں بگاڑ ہو تو بدخلق ہے۔ اب یہ خلق کیا چیز ہے جو اندر ہے؟ اس خلق کی ایک تعریف ہے، وہ تعریف یہ ہے کہ مجاہدے کے ذریعے سے جو نفسانی قوتیں ہوتی ہیں انسان کے اندر، نفس، ابھی اس کی گفتگو ہو چکی ہے، تو نفس کے جو تقاضے ہوتے ہیں اور جو نفسانی قوت ہوتی ہے، ان کو کچھ اس طرح قابو میں کر لیا جائے، اعتدال پر لایا جائے کہ اس کے بعد پھر اس سے اچھے ہی افعال صادر ہوں، اور جب برے افعال صادر ہوں تو کھٹک پیدا ہو جائے۔
ایسے ہی نفس میں ایسے ملکات پیدا کر لیا جائے کہ اس کے بعد جب برے اخلاق صادر ہوں، بری حرکات صادر ہوں، برے افعال صادر ہو تو چوٹ لگے، محسوس ہو کہ ہم سے کچھ غلط ہو رہا ہے۔ تو بس اس کیفیت کا نام کیا ہے؟ حسن خلق۔ جب آدمی اندر سے ایسا ہو جائے کہ جب اس سے اچھے افعال صادر ہوں تو اس کا دل خوش ہو، اور جب برے افعال صادر ہوں تو اس کو محسوس ہو کہ ہم سے غلطی ہو رہی ہے، اور وہ اس پر شرمندہ اور پچھتاوا کرنے لگے، تو سمجھ لو کہ اس کے اخلاق اچھے ہیں۔ اسی لیے تم دیکھو گے کہ بہت سے کافر بھی ہوتے ہیں، لیکن جب ان سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو وہ اس کو محسوس کرتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو رہی ہے۔ تو غلطی کو محسوس کرنا، ہم پھر بعد میں بات کریں گے نا، غلطی کو اپنے محسوس کرنا، یہ جب تک اندر کا خلق صحیح نہیں ہوتا، سیدھا نہیں ہوتا، اس وقت تک آدمی کو احساس نہیں ہو پاتا۔ تو اندر کے انسان کا سیدھا ہونا اور اس کی کیفیت کا درست ہونا، تاکہ اس کو صحیح اور غلط میں تمیز ہو سکے، اسی کا نام کیا ہے؟ خلق ہے۔ کہا جائے گا کہ اس کے اخلاق اچھے ہیں، اس کا خلق ٹھیک ہے۔ یہ جب اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھال دیا جائے تبھی حسن خلق بنتا ہے، اور اگر اس میں اللہ کی مرضی کا خیال نہ کیا جائے، دنیاوی کسی غرض کے لیے کیا جائے اس کو، تو اس کا نام حسن خلق نہیں ہے، اس کا نام تو ہو جائے گا دنیا کے لیے اپنے آپ کو سنوارنا، یعنی نفاق جس کو کہتے ہیں۔ تو یہ تو نفاق کے اس میں چلا جائے گا۔ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو دنیاوی فائدوں کے لیے سنوارے، حقیقت میں حاصل نہ کرے اس کو، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ نفاق کہتے ہیں۔ یہ تو بدخلقی کی ایک قسم ہے۔ اسی لیے ہم نے بتایا کہ جب تک اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنے اخلاق نہ درست کیے جائیں، اس وقت تک وہ اخلاق بنتا ہی نہیں ہے۔ ایمان کے ساتھ اس کا لازم ملزوم کا ربط ہے۔ باقی جتنے لوگ ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، وہ جب اپنے اخلاق کو درست کرتے ہیں، اپنے نفس کو قابو میں کرتے ہیں، کس کے لیے کرتے ہیں؟ دنیا کے لیے۔ تو وہ دنیا کے لیے جب اس کام کو کرنے پہ بیٹھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا مقصد صرف اور صرف دنیا ہے، دنیا میں تعریف حاصل کرنا، دنیا میں مال حاصل کرنا، دنیا میں جاہ حاصل کرنا۔ تو اس کو تو ہمارے وہاں ریا کہتے ہیں نا، دکھاوا کہتے ہیں نا۔ اور ریا اور دکھاوا بدخلقی ہے کہ اخلاق ہے؟ بدخلقی ہے۔ اسی لیے یہ بات بتائی گئی تھی کہ ایمان کے بغیر اخلاق نہیں ہو سکتا، اور اگر کسی شخص میں تم دیکھو کہ اس کے اندر اخلاق کے کچھ اوصاف دکھ رہے ہیں اور اخلاق کی شکلیں دکھ رہی ہے، تو یہ سمجھ لو کہ اس کو یہ کہو کہ اگر تم ایمان کے ساتھ اس کو جوڑ لو تو تم کامل ہو جاؤ گے۔ اس کی توہین مت کرو، اس اچھے اخلاق کی برائی مت کرو، بس یہ کہو کہ یہ اخلاق اس وقت تک کامل اخلاق نہیں بنے گا جب تک ایمان کے ساتھ نہ جوڑے۔ تو اگر تم اس کو ایمان کے ساتھ وابستہ کر لو تو یہی تمہارا حسن خلق اللہ کے لیے ہو جائے گا، اور جب اللہ کے لیے ہوگا تو پھر تک کامل ہو جائے گا۔ اور اگر وہی حسن خلق اس نے دنیا کے لیے کیا ہے تو یہ دکھاوا ہے، اور دکھاوا جو ہے یہ کسی کو بھی پسند نہیں ہے، انسان بھی اس کو پسند نہیں کرتے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اگر اندر سے انسان اپنے آپ کو درست کر لے، اپنے نفس کی ایسی تہذیب کرے کہ اس کے اندر 4 قوتیں درست ہو جائے اس کی، انہی 4 قوتوں کو سمجھ لینے کا نام اخلاق ہے۔ 4 قوتیں انسان کے نفس کی درست ہو جائے۔ انسان کا نفس ہی ہے، تقاضا بھی کرے گا، دفاع بھی کرے گا۔ تقاضا کا مطلب کہ اپنی خواہش کی چیزوں کو حاصل کرنا، مال بھی، عورت بھی، اس لیے کہ تقاضے جو نفس کے ہیں وہ مال کے ہوتے ہیں، عورت کے ہوتے ہیں، جاہ کے ہوتے ہیں۔ 3 تقاضے ہوتے ہیں نفس کے: جاہ، عورت، مال، جس کو کہہ لو کہ شہرت، دولت، عورت۔ تو یہ 3 تقاضے ہوتے ہیں نفس کے۔ اور دفاع جو ہوتا ہے وہ کس چیز کا ہوتا ہے؟ اپنے اندر ان تینوں چیزوں میں سے جو بھی چیز ہو، جیسے جان ہے،
مال ہے، عزت ہے، عزت آبرو ہے، اور یہ تین چیزیں ہو گئی نا، جان، مال، عزت آبرو اور عقل ہے اور ایمان ہے۔ ہر انسان کو اپنے اندر 5 چیزوں کی حفاظت کرنے کا تقاضا ہوتا ہے۔ یاد رکھنا اس کو کہ ہر انسان اپنے اندر 5 چیزوں میں سے ان 5 چیزوں کی حفاظت کرنے کے لیے مجبور ہوتا ہے۔ تو اب یہ 5 چیزیں جن کی حفاظت ہم کرتے ہیں، ان کا دفاع کرنا کیا کہلاتا ہے؟ یہ بھی نفس کا تقاضا ہے، ان کا دفاع۔ اور ان 3 چیزوں کو حاصل کرنا کون کون؟ شہرت، دولت، عورت، ان 3 چیزوں کو حاصل کرنا ہے، یہ تقاضا نفس کا، خواہش نفس کہلاتی ہے۔ تو یہ جو تقاضے نفس کے ہیں، ان تقاضوں کو قابو میں کرنا، دفاعی تقاضوں کو بھی اور شہوانی تقاضوں کو بھی۔ دوسری چیز ہے ان تقاضوں کو قابو میں کرنے کے لیے علم حاصل کرنا، اس لیے کہ ان کے قابو میں کرنے کے کچھ اصول ضابطے ہیں۔ جیسے ہم نے تم کو کل بتایا تھا کہ نفس کو قابو میں کرنے کے لیے مجاہدے کیے رہتے ہیں، قلت کلام، قلت طعام، قلت نیام، قلت اختلاط مع الانام، بتایا تھا نا۔ تو یہ نفس کو قابو میں کرنے کے مجاہدے ہیں۔ تو نفس کو قابو میں کر کے کیا کیا جاتا ہے؟ جو اس کا دفاعی نظام ہے اس کو بھی، اور جو اس کا شہوانی نظام ہے اس کو بھی قابو میں کرتے ہیں۔ تو علم حاصل کرنا، اور علم حاصل کر لینے کے بعد پھر اس کو عدل پر لانا، اس لیے کہ ہم کسی چیز کو اگر جانتے ہوں تو اتنا کافی نہیں ہے جب تک کہ اس جاننے کے تقاضے پر عمل نہ کریں۔ مثلا کسی شخص کو سزا دینا ہے، کتنی سزا دے جس سے وہ اپنے اس فعل سے رک جائے، کتنی سزا دیں کہ جس سے یا اتنی سزا دے دیا جو ظلم کی حد میں داخل ہو گئی۔ تو ظلم کی حد میں کب داخل ہو رہی ہے اور کب وہ سزا ناکافی ہو رہی ہے اور کب کافی ہو رہی ہے، ان تینوں کا فرق اگر ہمیں پتہ ہوگا تو اس کو کہیں گے علم۔ اور ہم نے اسی علم کے مطابق اتنی ہی سزا دی جتنی اس کے لیے ضروری تھی، تو اس کو کیا کہیں گے؟ عدل۔ اگر اس سے کم کر دیا تو یہ عمل بیکار ہو گیا نا۔ اور اگر بیکار کام کرے تو عقل کے مطابق نہیں ہوگا، عقل کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے۔ اور اگر ہم نے زیادہ کر دیا تو ظلم ہو جائے گا، اور ظلم ہوگا تو شریعت کے مطابق نہیں ہوگا۔ اور ہم نفس کی بحث میں یہ بات کر چکے کہ ہمیں اپنے کاموں کو، اپنے نفس کے تقاضوں کو قابو میں کر کے کیا کرنا ہے؟ عقل کے نیچے لانا ہے، اور عقل کو کس کے؟ شریعت کے تابع کرنا ہے۔ یہ گفتگو ہم کر چکے ہیں پہلے۔ تو اب دیکھو کہ اخلاق میں یہ بھی نفس سے ہی تعلق ہے اس کا، اس گفتگو کا، اس لیے کہ اخلاق پیدا ہوتے ہیں نفس کو قابو میں کرنے سے۔ انسان کا نفس جب بے لگام ہوتا ہے تو بہت سے اس کے دل میں تقاضے ناجائز پیدا ہو جاتے ہیں، جیسے ان کو گرا دو تاکہ میرا رتبہ اونچا ہو جائے، ان کو ہٹا دو راستے سے تاکہ مجھے اتنا مال مل جائے، ان کو ان کی غیبت کر دو، ان کی بے آبروئی کر دو تاکہ ان کا رتبہ گھٹے تو پھر میرا رتبہ بڑھے۔ یہ سب کیا ہے؟ نفس کے تقاضے ہی تو ہے۔ غیبت بھی نفس کے تقاضے سے آدمی کرتا ہے، ظلم بھی نفس کے تقاضے سے کرتا ہے، اور اس طرح کے جو بھی ہیں تقاضے۔ تو دفاعی تقاضوں کو قابو میں کرنا، عدل کے مطابق لے آنا، اور عدل تبھی پیدا ہو سکتا ہے جب علم ہو، تو اس کو کہتے ہیں شجاعت۔ ٹھیک ہے؟ یہ کیا بنے گا؟ شجاعت۔ اور جو خواہشات نفس ہیں، یعنی دولت، شہرت، عورت، ان خواہشات نفس کو اگر کوئی شخص قابو میں کرے اور اس کو اعتدال پر لائے تو اس کو کیا کہیں گے؟ عفت۔ عفت کے معنی کیا ہے؟ پاک دامنی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف زنا سے پاک دامنی۔ عفت کہتے ہیں دوسرے کے مال
اور دوسرے کی جاہ اور دوسرے کی آبرو، دوسرے کی آبرو، دوسرے کا مال، دوسرے کی جاہ اور دوسرے کی آبرو، ان تینوں سے اپنے آپ کو بچانا، یعنی اس کو نقصان پہنچانے سے اپنے آپ کو بچانا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عفت کہتے ہیں۔ عفت ایک بہت بڑی صفت ہے۔ تو جب کسی انسان کے اندر عفت پیدا ہو جائے، یعنی وہ دوسروں کے مال پر ہاتھ نہیں ڈالتا، ایسے ہی عفت پیدا ہو گئی، وہ دوسرے کی آبرو پر ہاتھ نہیں ڈالتا، نہ بری نگاہ سے دیکھتا، نہ اس کے بارے میں برا سوچتا، نہ بری نیت سے ہاتھ پکڑتا، نہ بری نیت سے گفتگو کرتا۔ عفت پیدا ہو چکی ہے اس کے اندر، یعنی وہ دوسروں کی آبرو کو اس نے اپنے آپ سے محفوظ کر دیا۔ ٹھیک، ایسے ہی دوسرے کے مال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جب ایک صحابی آئے کہنے لگے کہ نصیحت فرما دیجیے اور مختصر کیجیے، تو کمال تھا ان کا کہ نصیحت کی درخواست بھی کی اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ مختصر کر دیے۔ تو اس سے علماء نے نکالا ہے کہ سائل کو اپنی درخواست کے ساتھ ساتھ یہ کہنے کا بھی حق ہے، اس لیے کہ اس کا کچھ عذر ہو سکتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ لمبی بات ہو تو یاد نہ ہو، یا ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس وقت کی کمی ہو، تو اگر وہ کہہ رہا ہے کہ مختصر کر دیجیے تو اس کا یہ حق ہے۔ تو آپ نے بھی مختصر نصیحت کی، اتنی مختصر کی کہ اگر اس کو عربی میں پڑھا جائے تو 30 سیکنڈ کے اندر ادا ہو جاتی ہے، اور 3 کلمے آپ نے فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ صلی صلاۃ مودع، نماز پڑھو ایسی جیسے کوئی آدمی اپنے گھر والوں کو رخصت کر کے نماز پڑھ کر کے جا رہا ہے، سوچتا ہے کہ اب اللہ کے پاس جانا ہے، تو نماز کیسے پڑھے گا؟ ہر نماز کو ایسے ہی پڑھو جیسے یہ آخری نماز ہے۔ دوسری بات آپ نے فرمائی کہ لا تتکلم بکلام تعذر منہ غدا، منہ سے ایسا کوئی جملہ مت نکالو جس کی تمہیں کل معافی مانگنی پڑے، یعنی اپنی زبان پر قابو رکھو۔ تیسری بات آپ نے فرمائی وَأَجْمِعِ الْأَيَاسِ مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ، لوگوں کے ہاتھ میں جو کچھ ہے اس سے اپنے آپ کو مایوس کر لو، یعنی اپنی طبیعت کو ادھر سے ہٹا لو، یہ سوچو کہ جو مجھے اللہ دے گا میری محنت سے، کمائی سے یا جہاں سے بھی، تو وہ میرا ہے، اس پر نظر رکھو، جو دوسروں کے پاس ہو اس سے اپنی نظر ہٹا لو۔ تو یہ عفت کی تعلیم ہے نا، آپ نے جو تعلیم دی اس میں، یہ عفت کی تعلیم ہے کہ تمہیں دوسروں کے مال، دوسروں کی جاہ، دوسروں کی آبرو کو نقصان نہیں پہنچانا ہے۔ تو ایسا شخص کیا ہو جائے گا؟ عفیف۔ اور شجاع کون آدمی ہوگا؟ جو اپنا دفاع کر سکتا ہے، کس چیز کے لیے؟ ایمان کے لیے، عقل کے لیے، آبرو کے لیے، جان کے لیے، مال کے لیے۔ ان 5 چیزوں کی حفاظت کرنے کے لیے جب کوئی شخص دفاع کرنے پر قادر ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ شجاع اور بہادر کہیں گے۔ سمجھ گئے؟ یہ قوت غضبیہ جو انسان کے اندر ہوتی ہے، اسی کو ہم نے کہا ہے کہ اس کے اعتدال کا نام شجاع ہے، اور جو قوت شہوانیہ ہوتی ہے انسان کے اندر، اس کے اعتدال کا نام کیا ہے؟ عفت ہے۔ تو 2 قوتیں ہو گئی نا، اور ان دونوں قوتوں کو قابو میں کرنے کے لیے، ان قوتوں کو شریعت کی حدود پر رکھنے کے لیے ضروری ہے علم، حدود کا علم ضروری ہے، تبھی آدمی صحیح فیصلے کر سکتا ہے۔ اور اس علم کے تقاضے پر جو عمل کرتے ہیں اسی کا نام کیا ہے؟ حکمت ہے، یا اسی کا نام عدل ہے۔ تو جب ان تقاضوں کے پورا کرنے میں عدل کے تقاضے پورے کر دو گے تو کہا جائے گا کہ اب تم مکمل ہو گئے۔ مومن جو ہوتا ہے، مومن وہ عالم بھی ہوتا ہے، عادل بھی ہوتا ہے۔ عدل انسان کی تمام صفات میں سب سے اعلیٰ درجے کی صفت ہے۔ اس صفت کے بارے میں تم کو الگ سے کوئی نہیں بتائے گا، لیکن ہر شعبے میں اعتدال پر رہنا یہ کیا ہے؟ انسان کا کمال ہے۔ اب یہ نشست پوری ہو رہی ہے، اس لیے کہ اس کا وقت پورا ہو گیا، اگلی نشست میں ہم اس کی تشریح اور کرتے ہیں انشاءاللہ۔